اس پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے جہاں اتحاد اور اتفاق کی فضا کو قائم کرنا ہے وہاں پر الیکشن 2024 8 فروری کے حوالے سے ایک عظیم الشان مذہبی اتحاد قائم ہونے جا رہا ہے۔ آج کا یہ پریس کانفرنس بھائی عبد المالک جو پاکستان رائے حق پارٹی حلقہ 39 کا نامزد امیدوار ہے اور جمعیت علماء اسلام کے حلقے کے 39 کے نامزد امیدوار جناب محترم برادر مکرم سید عبدالواحد آغا صاحب ہیں۔ یہاں اسٹیج پر ہمارے ساتھ ہمارے ضلع کوئٹہ کے صدر سنی علماء کونسل کے علامہ عبدالرحیم ساجد صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے بڑے کابینہ یہاں پر موجود ہے، بالخصوص ضلع کوئٹہ کا سرپرست اعلیٰ جناب حافظ حسین احمد شرودی صاحب، صوبے کا سرپرست اعلیٰ جناب حافظ حسین احمد شرودی صاحب، مفتی نیک محمد فاروقی صاحب، مولانا نیاز محمد صاحب، حافظ بلال ناصر صاحب اور دیگر رہنما حضرات جو یہاں تشریف فرما ہے۔ میں سب سے پہلے یہ بات آپ حضرات صحافی دوست احباب کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہم الیکشن 2024 میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ملک گیر اتحاد قائم کرنے جا رہے ہیں۔ کراچی صوبہ سندھ کے حلقوں میں، گلگت سے لے کر چترال تک اور صوبہ کے پکے کے حلقوں میں اور اسی طرح بلوچستان کے بہت سارے اضلاع میں ہم نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جو اتحاد قائم کیا ہے وہ ہمارا اتحاد غیر مشروط ہے اور ہمارا ان کے ساتھ اتحاد اور ورک یہ ایک عظیم مذہبی اتحاد کے پیش نظر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس ملک کے اندر جو مسائل ہے، جہاں بے روزگاری کا مسئلہ ہے، عوام کے دیگر حقوق کا مسئلہ ہے، وہاں پر ہمارے مذہبی حوالے سے بہت بڑے سطح پر یہاں مسائل موجود ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، وہ نمائندے وہاں پر جائے کہ ہمارے مذہبی مسائل کو بھی حل کرے۔ ہم سمجھتے ہیں اس ملک کے اندر، اس شہر کے اندر اور اس دھرتی کے اندر ایک بہت بڑا حلقہ اور ایک بہت بڑا فیصد جو ہے وہ اہل سنت سے وابستہ طبقہ ہے، سنی عوام کا طبقہ ہے، لیکن ہم کئی عرصے سے یہاں پر اہل سنت کو محروم دیکھ رہے ہیں۔ ان کے جو مذہبی معاملات ہیں ہم انہیں مجروح دیکھ رہے ہیں اور ہم سنی حقوق کو یہاں پامال ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم نے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ساتھ مرکز سے لے کر نیچے اضلاع تک ہم نے اتحاد قائم کر کے صرف ایک ایجنڈے پر کہ اس ملک کے اندر ناموس صحابہ کے لیے جس طرح بل نیشنل اسمبلی میں آیا ہے، سینٹ میں آیا ہے اور وہ بل ملک سے فرقہ واریت کے خاتمے کا بل ہے، ایک امن و امان کا بل ہے۔ اس ملک اور اس دھرتی میں 98% وہ طبقہ رہتا ہے جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت معاویہ اور حضرت علی اور حضرت عائشہ اور 1.25 لاکھ صحابہ سے وابستہ ریلیٹڈ طبقہ ہے۔ لیکن یہاں اس ملک اس دھرتی میں ان حضرات کے ناموس اور ان کی عزت اور حرمت وہ آج محفوظ نظر نہیں آتا۔ ان کے ایام اور ان کے وفات کے دن پر اور شہادت کے دن پر ہم ایک چھٹی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم اس ملک کے پرنٹ میڈیا، الیکٹرک میڈیا، سوشل میڈیا اور تمام سرکاری دفاتر وغیرہ میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں 98% جو ہمارا سنی حقوق ہے، ہمارے اہل سنت عوام وابستہ ہے، ان کو یہ مذہبی حق ان کو ملنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی بات کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے یہ عرض کروں گا، سید عبدالواحد آغا صاحب ہوں یا دیگر امیدواران جمعیت علماء اسلام کا کتاب کے نشان کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ ہم یہ اس امید کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ آپ کا ساتھ دیں گے۔ صرف ساتھ نہیں دیں گے، آپ کے لیے گھر گھر ہم گشت کریں گے انشاءاللہ۔ ہم گلی کوچوں میں جا کر لوگوں سے کہیں گے کہ اس امیدوار کو آپ اسمبلی میں پہنچائیں تاکہ وہاں جا کر یہ جو بل آیا تھا گستاخ صحابہ کے خلاف، اس ملک پہ مجھے نہیں خیال یہاں جتنے صحافی برادری ہے، یہاں جتنے جمعیت علماء اسلام کے نمائندے ہیں یا اہل سنت کے جتنے نمائندے
بھی یہاں موجود ہے وہ میری اس بات سے انشاءاللہ مکمل طور پر اتفاق کریں گے کہ جب یہ بل اسمبلی سے پاس ہوگا گستاخ صحابہ کے لیے قانون بنے گا اور انشاءاللہ ملک کے اندر یہ قتل و غارت کا سلسلہ ختم ہوگا، فرقہ واریت کا خاتمہ ہوگا اور انشاءاللہ الرحمن جب کسی مجرم گستاخ کو یہاں پر سزا ملے گی ایک بہت بڑا امن کا فضا قائم ہوگا۔ ہمارا ووٹ بھی انشاءاللہ ناموس صحابہ کے نام پر عبدالواحد آقا کے ساتھ ہے، ہماری جان بھی انشاءاللہ حاضر ہے واحد آقا کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ اسی جملوں کے ساتھ علامہ عبدالرحیم ساجد صاحب نے اور مولانا محمد رمضان مینگل صاحب کی خصوصی ہدایت پر آج یہ پریس کانفرنس کیا جا رہا ہے۔ میں اس موقع پر انتہائی ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے اس حلقے پر بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اور اس اتحاد کو قائم کرنے میں جن کا پہلے پوزیشن کے طور پر گویا کہ کردار رہا ہے محترم جناب حافظ بلال ناصر صاحب اور مولانا نیاز محمد صاحب کا میں ان کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے بار بار آ کر ہمیں یہاں پر دعوت دی کہ یہ اتحاد قائم ہو جائے اور یہاں پر ان کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہمارا ایک فضا قائم ہو جائے۔ میں ان کا بھی مشکور ہوں اور ساتھ میں کچھ احباب ہمارے انہوں نے بھائی عبدالمالک صاحب کے ساتھ بھی خصوصی محنت کی ہے۔ میرے مراد حضرت جناب محترم سردار رؤوف ناصر صاحب ہے، امجد خان صاحب ہے، مفتی ماجد خان صاحب ہے، مفتی نصیر صاحب ہے، یہ تمام احباب بھی ہیں جنہوں نے اس میں بھی کوششیں کی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر حافظ بلال ناصر صاحب اور مولانا نیاز محمد صاحب اور آپ کے صحافی حضرات کے لیے گزارش کر دوں، کل ہم نے حلقہ پی بی 40 پر مولانا رحیم الدین ایڈوکیٹ صاحب کا بھی حمایت کیا تھا اور میں اس پریس کلب کے ذریعے سے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ وہاں پر بھی ہمارا اتحاد غیر مشروط تھا، یہی جذبہ ایمانی، یہی اسلامی نظریے کے پیش نظر اور صحابہ کے محبت کے پیش نظر کل ہم نے حلقہ پی بی 40 پر مولانا رحیم الدین ایڈوکیٹ کا حمایت کا اعلان کیا تھا۔ آج ہم حلقہ پی بی 39 پر یہ حمایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس اتحاد کو قائم دائم فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت سید عبدالواحد آقا کو بھرپور کامیابی نصیب فرمائے۔ میرے پاس صرف 2 جملے کہیں گے بھائی عبدالمالک صاحب، اس کے بعد انشاءاللہ سے بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید حاجی عبدالواحد آقا کے ہاتھ میں بیٹھتا ہوں اور ان کا بہت دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ میرے علاقے میں آئے اور خدمت کا جو سسٹم ہے اس نے برابر کیا ہے۔ انشاءاللہ جو تعاون ہوگا انشاءاللہ ہم لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل قدر علماء کرام انتہائی قابل قدر علماء کرام، قبائل معتبرین، ہمارے جماعتوں کے محترم کارکنان اور ساتھی حضرات اور یہاں پر تشریف فرما پریس کلب میں پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو اور صحافی حضرات کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ہمارے آواز ملانے کی لیے تشریف لائے۔ میں یہاں موجود سنی علماء کونسل اور پاکستان رائے حق پارٹی کے ذمہ داران، صوبائی صدر رائے حق پارٹی مفتی کریم اللہ حیدری صاحب اور ضلعی صدر سنی علماء کونسل علامہ عبدالرحیم ساجد صاحب اور یہاں پر موجود ہمارے قابل احترام میرے بھائی برقرار میر عبدالمالک صاحب جو امیدوار تھے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے صوبائی سرپرست سابق وزیر بلدیات جناب مولانا حافظ حسین احمد شیرودی صاحب تشریف فرما ہے، ہمارے ضلع کوئٹہ جمعیت علماء اسلام کے کابینہ کے رکن مفتی نیک محمد صاحب ہیں اور ہمارے محترم ساتھی جناب حاجی آصف کاکر صاحب ہیں۔ ان کے علاوہ دونوں پارٹیوں کے انتہائی قابل احترام ذمہ داران اور دوسرے ساتھیوں کا کی اجازت سے
यकीनन बज़ाहिर तो ये सिर्फ सूबाई हल्के के उम्मीदवार का दूसरे उम्मीदवार के हक में दस्तबरदारी है, लेकिन इसके पीछे जो मकासद का फरमा है, हम दोनों पार्टियां, हमारे दोनों साथी, बल्कि मैं ये सुझाऊंगा कि उलमाए देवबंद यकीनन हर मैदान में जिस तरह हर महाज पे जो कुफरी ताकतों की साजिशें और कोशिशों हैं, उसके लिए हर महाज पर जिस तरह लड़ रहे हैं, जिस तरह अपनी काविशें कर रहे हैं, ये भी उसी का एक सिलसिला है। हम इस हिमायत को उस तनाजुर में देखते हैं जिस तरह दोनों जमातें और तमाम मजहबी सियासी जमातें बैनुल-अक़वामी तौर पर इस्लाम और मुसलमानों की सरबुलंदी और मज़लूम मुसलमानों की हिमायत और उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए भरपूर जदोजहद हमेशा से इनकी रही है। इसी तरह पाकिस्तान में जब भी इस्लाम या मुसलमानों के हवाले से कोई मुतनाज़ा बिल आता है या कोई ऐसा फैसला आता है जिससे शहरुल्लाह और शहर इस्लाम को नुकसान पहुँचे, ये पार्टियाँ जो है अगरचे हमारे सियासी सफ़र अलग होते हैं, लेकिन हमारे मनाजिर और मकासद जो है वो एक है। हमने हर ऐसे मौके पर जब हमारे मुश्तरका मफादात हो मुसलमानों के, जब हमारे इज्तिमाई मसाइल हो, जब रियासत की जो है वो रियासत की सामियत का और यकजहती का सवाल आता है, तो हमारे तमाम इस तरह की सियासी और मजहबी जमातें अब इसमें सर जोड़ कर बैठ जाती है। हमारे कायदीन ने हमेशा एक मस्बत रोल अदा किया है पाकिस्तान में मुसलमानों के, और जिस तरह मुफ्ती कलीमुल्लाह साहब ने अभी इजहार खैर में बताया कि जब भी इस तरह का आया है, चाहे खत्म नबुव्वत का मसला हो, चाहे अहले बैत के जो है तहफ़्फ़ुज़ नामूस का मसला हो, चाहे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन के नामूस का मसला हो, जो भी मजहबी मसला आता है तो हम इस हवाले से एक पेश पे होते हैं और इंशाअल्लाह हमेशा भी इसी तरह हम एक पेश पे रहेंगे। मैं एक बार फिर जनाब अब्दुल मालिक रिंद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे जमात उलमा इस्लाम के इस हल्के पे हमारी हिमायत का ऐलान किया है। इनके ज़िले जमात, इनके सूबाई जमात और इनके सूबाई सदर और अलामा मोहम्मद रमज़ान मेंगल साहब के मशकूर है जो इनकी हिदायत पे ये अमल हो रहा है पूरे कोयटा में, बलूचिस्तान में। यकीनन इनके तमाम इनके साथी, इनके कारकुन सिर्फ किसी हल्के तक तो महदूद नहीं है, पूरे ज़िले और पूरे सूबे में इनका नेटवर्क है। और पिछली दफ़ा भी, उससे पहले भी इन्होंने इस तरह की फराखदिली का मुजाहरा किया। हमारे पास वो अल्फाज नहीं है जो इनकी जिसके अल्फाज के ज़रिए हम इनका शुक्रिया अदा करें। मैं एक बार फिर उम्मीदवार साहब का, इनके तमाम साथियों का अपनी तरफ से, अपनी सूबाई जमात की तरफ से, अपनी ज़िले जमात की तरफ से और तमाम साथियों की तरफ से दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी गुजारिश होगी कि हमारे सूबाई सरपरस्त और हमारे साबिक़ सूबाई वज़ीर जनाब मौलाना हाफिज़ हुसैन अहमद शेरोज़ी साहब इस हवाले से इज़हार ख्याल फरमाएँ मुख्तसर ताकि फिर साथ इस हवाले से नहमदुल्लाह अल-अली अल-अज़ीम व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाला an-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम उलमाए किराम, स्टेज पे मौजूद अकाबिरीन, आप हज़रात ने भी सुना कि 8 फरवरी को मुनक़िद होने वाले
انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کے حلقہ 39 سے نامزد امیدوار جناب حاجی سید عبدالواحد آغا صاحب کے حق میں سنی علماء کونسل اور پاکستان رائے حق پارٹی کے دوستوں نے اللہ کی رضا کے لیے غیر مشروط طور پر حمایت کا اعلان کرتے ہوئے اپنے امیدوار کو آغا صاحب کے حق میں بٹھایا۔ میں نے حدیث پڑھی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہ کر سکے وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اپنے مہربانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کی اس حمایت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ جماعت کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے بلوچستان کی جمعیت علماء اسلام کا میں صوبائی سرپرست اعلیٰ ہوں۔ پہلے مولانا فیض محمد صاحب کو یہ منصب دیا گیا تھا، انہوں نے معذرت کر لی تو صوبائی امیر صاحب نے پھر مجھے حکم دیا کہ ہمارے سرپرست اعلیٰ بلوچستان کیا ہے۔ میں جماعت کے ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے اس باہمی اتحاد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ مولانا حق نواز جنگوی صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کوئٹہ سب سے پہلے میری دعوت پہ آئے تھے۔ ان دنوں وہ جمعیت علماء اسلام کے پنجاب کے نائب امیر تھے۔ ان کے اپنی جماعت نے قدم نہیں جمایا تھا، مولانا میرے مہمان رہے، 3 دن میرے ساتھ رہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ایک دفعہ مسجد نبوی سے میں اور مولانا فضل الرحمان صاحب تراویح پڑھ کے نکل رہے تھے، یہ وہی دن تھے جب مولانا کو شہید کیا گیا تھا، مولانا حق نواز صاحب۔ تو مولانا نے مجھ سے پوچھا آپ بتائیں کہ مولانا حق نواز صاحب کو کیوں شہید کیا گیا؟ تو میں نے کہا کہ آپ بتائیں۔ انہوں نے فرمایا بظاہر یہ مذہبی رنگ ہے اس کا، لیکن حقیقت میں مولانا حق نواز صاحب قلیل وقت میں بہت آگے نکل گئے اور چمک گئے، آفتاب و مہتاب بن گئے ہیں، اس لیے سیاسی طور پر بھی اس کو راستے سے ہٹانا ضروری سمجھا مخالفین نے۔ تو یہ سلسلہ شہداء کا، اہل علم کا پورے ملک میں ایک طویل سلسلہ ہے جو شروع ہے مولانا شمس الدین شہید سے، اور کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ بے شمار علماء شہید ہوئے ہیں، جن میں میرا اپنا بیٹا، میرا لخت جگر حافظ زبیر احمد شہید بھی شامل ہے۔ بہت خون بہا اس ملک میں ہماری کمزوریوں کی وجہ سے کہ ہماری صفوں میں اتحاد نہیں تھا۔ ہمارا تعلق ہم سب کا جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں علماء دیوبند سے ہیں۔ اگر علماء دیوبند اس ملک میں متفق ہو جائیں تو ایک پرامن انقلاب آ سکتا ہے اس ملک میں، حقوق اللہ بھی ادا ہوں گے، انشاءاللہ حقوق العباد بھی ادا ہوں گے، اور یہ اس کی طرف پیش رفت ہے۔ ہمارے دوستوں نے بہت بہتر فیصلہ کیا ہے جمعیت علماء اسلام سے مل کر چلنے کا، اور پھر جو قربانی انہوں نے دی کہ اپنے امیدواروں کو بٹھایا ہمارے حق میں ساتھیوں کے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اللہ کرے کہ یہ اتحاد مزید برقرار لائے، نتیجہ خیز ہو۔ میں بطور خاص میر عبد المالک رند صاحب کا جو امیدوار تھے ان کا بطور خاص شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ ان کو برکت دے، اللہ ان کو دین و دنیا دونوں میں کامیاب کرے۔ نہایت مشکور۔